بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ دنیا میں عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جب تاریخ اپنا ورق الٹنے والی ہوتی ہے تو ایسے تحیر آمیز حادثات ہوتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کل سینٹ سے خطاب نہ کر سکے ڈھنگ سے۔ جیسے وہ تقریر کرنے کے لیے اٹھے، ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے فلسطینی پرچم لہرایا اور امریکی پالیسی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی، لیکن دوبارہ انہیں ظاہر ہے 1-2 منٹ اس میں ضائع ہوں گے۔ دوبارہ وہ تقریر کرنے کے لیے اٹھے، ایک دوسرا آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 12 دفعہ اس تقریر میں مداخلت ہوئی۔ نفرت کی ایک لہر ہے جو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل گئی ہے اسرائیل کے خلاف، اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کتنے ممالک ہیں جنہوں نے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے، اور کہاں یہ کہ ایک ناقابل تسخیر ہے اور وہ آئرن ڈوم ہے اور وہ ٹوٹ گیا، اور کہاں یہ کہ منصوبے کے جناب غزہ کو خالی کرائیں گے اور اس کے سمندر میں تیل ہے اور گیس ہے اور اس سے اسرائیل سپر پاور بن جائے گا، اور کہاں گریٹر اسرائیل کے منصوبے وہ لہرا رہا تھا اقوام متحدہ میں نیتن یاہو، اور امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور سارا یورپ اس کی پشت پہ آن کھڑا ہوا۔ یوکرین کی مدد بند کر دی امریکیوں نے اور سارے پیسے اس طرف منتقل کر دیے، دڑا دڑ جہاز وہاں اترنے لگے۔ کہاں پھر یہ حادثہ پیش آیا کہ سینٹ نے $14.13 بلین کی مدد ہی روک دی۔ 5 لاکھ اسرائیلیوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا۔ ان پہ تو جو مصیبت ٹوٹی سو ٹوٹی، بخود اسرائیل کے اندر اتنا خوف پیدا ہو گیا، خود یہودیوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ آپ سے ایسے مظاہرے ہوئے کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ طاقت کے نشے میں ہیں، ابھی وہ پرانی کامیابیوں کا خمار باقی ہے۔ ابھی نیتن یاہو کی مجبوریاں بھی ہیں کہ وزارت عظمیٰ چھوڑتا ہوں، اسرائیلی اخبارات اس کا موازنہ نواز شریف سے کر رہے ہیں کہ وہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے اور عدالتوں کو اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ فارغ ہوگا، اپوزیشن بڑی طاقتور ہو گئی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اتنا دباؤ پڑا کہ محمد بن سلمان کو اسلامی کانفرنس کا اجلاس بلانا پڑا، اور منصوبہ تو عرض کیا کہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب وہ 5 رکنی وفد سعودی عرب، مصر، اردن، فلسطین، اور 5 ملک کون سا، وہ اپنا فیصلہ کیا انہوں نے سپر پاور سے ملیں گے۔ ادھورا سا ان کا بے دلی سے بنایا گیا منصوبہ ہے، ادھورا سا منصوبہ ہے کہ غذائی امداد انہیں ملے، طبی سامان ملے، ضرورت کی دوسری اشیاء ملے، اور جنگ بندی، اباب حال یہ کہ جنگ بندی ہو جائے، قتل عام بند ہو جائے۔ اور وہ ملے ہیں جا کے چین میں، جو مڈل ایسٹ کے لیے ان کا نمائندہ ہے، ان سے بھی زائی جن اور وانگ ایک لیڈر ہیں، پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے بعد وہ جائیں گے ماسکو بھی، اور پیرس بھی جائیں گے، اور برطانیہ بھی جائیں گے، اور امریکہ بھی جائیں گے۔ اگرچہ ابن حبا بڑا دلچسپ نام ہے، جو اسرائیلی سفیر ہیں، خاتون ہیں چین میں، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی فی الحال تو جنگ بند نہیں ہو سکتی اور جنگ بندی کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اور انہیں یرغمالیوں کی رہائی کی بات کرنی چاہیے۔ وہی ایک کارڈ ہے، وہ یرغمالی رہا کر دیں تو اس کے بعد ان کے پاس کون سا کارڈ ہے۔ لیکن اسماعیل ہانیہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ عارضی جنگ بندی ہوگی اور پھر شاید مستقل ہو جائے۔ چینیوں نے بھرپور خیر مقدم کیا، جیسا وہ بلند لہجے میں پیوٹن کی طرح بات نہیں کرتے۔ پیوٹن نے تو یہ کہا تھا ہماری فوج موجود ہے سیریا میں، اور اگر ہم سے کہا جائے تو ہم لگا دیں گے اسرائیل کی سرحد پہ، اور نب و ردوان کے لہجے میں بات کرتے ہیں، جس نے کہا تھا کہ اسرائیل کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا اور ان کے سر ان کی گردنوں پر قائم نہیں رہیں گے۔ چینیوں نے تو یہ کہا کہ برادر مسلم ممالک، دوست مسلم ممالک نے، برادر مسلم ممالک سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، امریکہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہم اس کو یقینی بنائیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ وہاں جنگ بند ہو، پورا دباؤ استعمال کریں گے۔ دو ریاستی حل کی انہوں نے حمایت کیا۔ پھر یہ بڑی اہم بات کہی کہ وہ سب ممالک جو مغرب سے جنہوں نے
یعنی نقصان پہنچا ہے جنہیں، اور جو مغرب نواز نہیں ہیں ان سب کے ساتھ ہم خوشگوار مراسم چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے، اور امریکی اسی لیے پریشان ہیں، جو وہاں سنجیدہ مفکرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ستائی ہوئی دنیا چین کی طرف لپک رہی ہے، اور 2/3 ممالک جو ہیں ان کی ٹریڈ چین سے بڑھ گئی ہے۔ روس اور چین کی جو تجارت ہے وہ 95% مقامی سکے میں ہو رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ عرب ممالک بھی دباؤ کے شکار ہوں گے، ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ غزہ پر قبضہ نہیں ہو، غزہ کا صرف مسئلہ نہیں ہے، وہ تو غزہ کہاں، وہ تو اپنا غزہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ تیل اور گیس کے ذخائر ہیں اور اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، اور اس کے بل پہ سپر پاور بننا چاہتے ہیں۔ وہ انڈیا کا منصوبہ کہ اسرائیل کے راستے یورپ سے تجارت ہوگی، یہ 20 امیر ممالک کا جو اجلاس ہوا تو اس میں وہ منصوبہ بھی دھرے کا دھرا رہ گیا، اور وہ تو ظاہر ہے غزہ پہ تھوڑی اکتفا کریں گے۔ اس کے بعد اردن ہے، اور سعودی عرب کا کچھ علاقہ ہے، اور شام کا کچھ علاقہ ہے، اور مصر کا بھی کچھ علاقہ ہے، اور عراق کا بھی کچھ علاقہ ہے۔ گریٹر اسرائیل کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا، اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے، دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو حماس کی تو کامیابی ہے کہ ان کا ایک کمانڈر قابل ذکر شہید نہیں ہوا، اور ان کے جنرل اور بریگیڈیئر تک انہوں نے یرغمال بنا رکھے ہیں۔ اگر وہ باز نہیں آئے گا اور طاقت کے اسی نشے اور خمار میں رہے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ خود ان میں سے جو سینسیبل لوگ ہیں یہودیوں میں سے، وہ منع کر رہے ہیں، وہ روک رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، اور وہ ڈٹ کر مخالفت کر رہے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں کہ نیتنیاہو ہماری نمائندگی نہیں کرتا۔ اب وہ ڈرا ہوا ہے کہ اقتدار چھوڑتا ہوں تو مصیبت میں پڑتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ اگر بہت جلدی نہیں تو کچھ دنوں میں ہو جائے گی، اور قرون اولیٰ کی یادیں انہوں نے تازہ کر دی ہیں، اور اسرائیل جو ہے اگر اسی پہ قائم رہے گا جیسے احادیث مبارکہ میں کہا گیا ہے، وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ترک نکلیں گے، اور ہند کے مسلمان تو ہم ہی ہیں، ہند کے مسلمان تو، اور انڈیا کے مسلمانوں کے پاس تو کوئی فوج نہیں، ہماری فوج ہے یا بنگلہ دیش کی ہے۔ بنگلہ دیش کی فوج تو اتنی طاقتور نہیں ہے، ایٹمی پروگرام تو ہمارے پاس ہے، خوفزدہ تو وہ پاکستان سے ہیں، اور ترکوں کے ساتھ ہمارا پیمان ہے کہ کبھی بھی کوئی وہ حالت جنگ میں ہوئے تو ہم پاکستان انہیں ایٹمی تحفظ فراہم کرے گا۔ کوئی مایوسی کی وجہ نہیں ہے۔ اس ابتلا سے میں گزر کر امت کے اتحاد کا تصور پیدا ہوا ہے، ایک بڑی اہم بات ہے، بہت سے پہلو ہیں، اس میں بڑی بے شمار سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی جائیں گی، اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل کا وجود مٹ جائے گا۔ امریکہ میں تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ تنہا ترکی کافی ہے اسے فنا کرنے کے لیے، سیریا بھی ہے، پھر مصر پہ بھی دباؤ ہوگا، اور پاکستانی فوج کے لوگ تو ترکوں کی طرح عربوں سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ لڑیں گے۔ اس پہ جان نثار کرنے کے لیے کون تیار نہیں ہوگا؟ فی الحال تو یہی ہے، چین کی حمایت انہیں حاصل ہو گئی، روس پیوٹن پہلے اعلان کر چکا، باقی دنیا میں بھی ان کی سپورٹ بڑھ رہی ہے، تو اب جنگ بندی کی خبر کا انتظار ہے، اور ہم جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ مبلغ اور واعظ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مالی امداد نہ کی جائے، وہ مہربانی کر کے قوم کو گمراہ نہ کریں۔ مالی مدد وہاں پہنچ چکی ہوگی اور سرحدیں کھلیں گی۔ اچھا انہوں نے اسرائیلی سفیر نے ایک اور بات کہی ہے کہ مصر کے ذریعے مدد دی جائے، یعنی مصر پہ اب بھی انہیں بھروسہ ہے، مصر کی قیادت پہ اب مصر کے ذریعے پہنچے، کسی نہ کسی طرح وہاں زندگی بحال ہو۔ جو چلے گئے اللہ کے پاس وہ تو چلے گئے، مگر زندگی لوٹ آئے، اور جذبہ تو پیدا ہو چکا ہے، اور آخر کار اپنے نتائج پیدا کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔